اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کریم سیکھے اور پھر آگے سکھائے، یعنی سیکھنا بھی پھر آگے سکھانا بھی، یہ انسانوں میں سے سب سے بہتر ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ ایک روایت میں یوں بھی ہے، خیرکم من تعلم القرآن او علمہ، یعنی تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے یا اس کو سکھائے، یعنی سیکھنا بھی بہتری کا ذریعہ ہے، اور سیکھ کر کوئی انسان آگے سکھا دے تو یہ بھی بہتری کا ذریعہ ہے۔ اب یہ بہتری ہے کیوں؟ حالانکہ دنیا والے تو اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ ایک طرف میٹرک پاس کی تنخواہ ہے 25,000 30,000، یا اس سے اوپر چلے جائیں، ایم اے والے کی تنخواہ ہے، پروفیسر کی تنخواہ ہے 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ، اس طریقے کی، اور ایک مولوی صاحب کی تنخواہ ہے 10,000 12,000 15,000۔ یہ صورتحال ہے، تو یہ بہتری پھر نظر کیسے آتی ہے؟ تو اس کو یوں سمجھیں کہ جس چیز کی جہاں مارکیٹ ہو اسی جگہ پہ وہ چیز چلتی ہے۔ لوہاروں کی مارکیٹ کے اندر سونار کی دکان نہیں ہوتی، یا لوہار کی دکان پر سونار کا سونا نہیں بکتا، اس کے آلات نہیں بکتے۔ تو قرآن کریم بھی وہاں پہ عزت پائے گا جہاں پر اس کی مارکیٹ ہے۔ وہ کہاں پہ ہے اس کی مارکیٹ؟ وہ اللہ کے ہاں ہے۔ اللہ نے جہاں اس کو دولت دی ہے، اس کو پڑھنے والے پڑھانے والے کو بہتر فرمایا ہے، وہی بتائے گا کہ اس کی مارکیٹ کہاں پہ ہے، کہاں پر اس نے اہمیت پانی ہے، کہاں پر اس کے پڑھنے والوں نے، اس کے پڑھانے والوں نے اہمیت پانی ہے۔ وہ کیا ہے؟ میدان محشر کے اندر۔ دنیا لازمی طور پر ایسے لوگوں پہ تنگ ہوتی نظر آ رہی ہے، مالی حساب سے، معاشی حساب سے بہت کمزور ہیں وہ لوگ، لیکن اللہ کے ہاں یہ بیچارے جو کپڑوں کے لحاظ سے بھی کوئی مالدار نہیں لگتے، معاشی حالت بھی ان کی اچھی نہیں ہے، گھریلو زندگی بھی ان کی کوئی مالی پوزیشن کے حساب سے اچھی نہیں ہے، لیکن جب اللہ کے ہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ان کو صرف پاس ہی نہیں کریں گے بلکہ بے شمار ناموں سے نوازیں، بے شمار انعامات سے نوازیں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اسی قرآن کی بقا پر دین کی بنیاد ہے، دین کا انحصار ہے، دین کی بقا اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ قرآن ہوگا تو لوگ ہدایت پائیں گے۔ قرآن کیسے ہوگا؟ صرف کتابوں میں نہیں، الفاظ میں ہونا کافی نہیں ہے، ورقوں کے اوپر لکھا ہونا کافی نہیں ہے، جب تک کہ یہ چیز سینہ بسینہ آگے منتقل نہ ہو اور لوگ اس کے حافظ نہ بنے، اور پھر آگے یہ چیز چلتی رہے تو اس وقت دین باقی رہے گا۔ پہلی کتابیں آئیں، پھر یہ انبیاء چلے گئے ان کے، تو یہ کاغذوں میں رہ گئیں، پھر ان میں تبدیلیاں ہوتی گئیں۔ اگرچہ ہمارا قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ کتاب کبھی بھی اس کے اندر کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی جو قرآن نہیں ہے۔ اللہ پاک کی حفاظت ہے، اللہ نے ہی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے۔ اب اللہ پاک نے ہی قرآن والے کی شان بیان فرمائی، قرآن کی شان بیان فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس قرآن کا صرف ایک حرف پڑھے گا اس کو 1 نیکی ملے گی، اور پھر 1 کا بدلہ اللہ پاک 10 سے دیتے ہیں، یعنی 1 کو 10 سے ضرب کر دیں، ملٹیپلائی کر دیں، تو 1 کی بجائے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ وہ قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 1 نیکی کر کے آؤ گے ہم 10 لکھ دیں گے۔ اور پھر وہ لوگ جنہوں نے اس اپنے بچے کو حافظ بنایا، قاری بنایا، عالم بنایا، قرآن کا حافظ منزل پکی کرائی، اس سارے کے سارے شعبے، ان کی وجہ سے وہ آدمی وہ بچہ حافظ بنا، تو اللہ پاک ان والدین کو ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر سوال فرمایا صحابہ سے کہ تو تمہارا اب اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو خود حافظ ہو کر عمل کرنے والا ہو، یعنی کہ تمہارے گھر کے اندر ایک
ایسا تاج پہننے والا انسان بیٹھا ہو یا تاج ہو وہ تمہارے کمرے کے اندر آ جائے تو اس کا کتنی روشنی ہوگی. تو یوں سمجھیے یہ چلتا پھرتا انسان، تاج پہننے والا انسان، روشنی کرنے والا انسان. اور پھر اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ترمذی شریف کی ہے کہ جو آدمی حافظ ہو کر پھر عمل بھی کرے، کردار اور عقیدہ بھی درست ہو، تو ایسے حافظ صاحب کو کہا جائے گا کہ اپنے گھرانے میں سے 10 ایسے آدمی کو جہنم سے نکال لے جن پہ جہنم واجب ہے. یہ کتنی بڑی اتھارٹی ہے. آج تھانے کے اندر ہم کسی آدمی کو چھڑا نہیں سکتے، کسی کو ہم ضمانت پہ رہائی نہیں دلا سکتے، بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. لیکن اس حافظ کو جو باعمل ہوگا اس کو اتھارٹی ملے گی کہ 10 آدمی کو تو نکال کے لیا، بشرط ہے کہ وہ مشرک نہ ہوں، کافر نہ ہوں، تو ان کو رہائی دینے والا یہ حافظ قرآن ہوگا. تو اس لیے ان چیز سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بار بار اس قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے اور روزانہ اس کا معمول بھی بنانا چاہیے. اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن سیکھتا ہے اور تہجد کے اندر پڑھتا رہتا ہے تو اس کی مثال مشک کی اس تھیلی جیسی ہے کہ جس کو کھول دیا گیا ہو. اور جو آدمی پڑھ کر پھر پڑھتا نہیں ہے، آگے تلاوت نہیں کرتا، تو اس کی مثال خوشبو کی سی تو ہے لیکن ہے وہ بند، وہ تھیلی بند ہے، وہ ڈبیا بند ہے، خوشبو ڈبی کے اندر ہے. تو قرآن کریم کی اتنی بڑی دولت حافظ صاحب کے سینے میں ہے تو اس سے روشنی بھی لینی چاہیے، قرآن پہ عمل بھی کرنا چاہیے، دنیا کے اندر بھی سرخروئی، آخرت کے اندر بھی سرخروئی. یہاں پر یہ بات اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم پہ عمل دنیا کی کسی ترقی کے اندر رکاوٹ نہیں بن سکتا. چاہے وہ حافظ صاحب چاند پہ پہنچے، چاند سے سورج پہ پہنچے، کہیں پر بھی وہ جانا چاہے تو یہ رکاوٹ نہیں ہے. لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو روٹی کون دے گا، یہ روٹی کہاں سے کھائے گا. یہ ایک شکوہ اپنی جگہ پر ہے کہ معاشرے کے اندر اس کو عزت نہیں دی جاتی، ان کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ضروری تو نہیں ہے کہ قرآن پڑھے اور پھر پڑھانے لگ جائے. پڑھے، عمل کرے اور اپنے کاروبار میں لگ جائے، کوئی حرج نہیں ہے. ادھر سے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرے، انجینئر بن جائے، سیاستدان بن جائے، فوج کے اندر چلا جائے، جسٹس بن جائے، کوئی بھی شعبہ اختیار کر لے جو جائز ہو، تو اسلام اس کو روکتا نہیں ہے. تو قرآن کریم پڑھنا بھی چاہیے، تلاوت بھی کرنی چاہیے، اس سے ہمارے گھروں کے اندر بھی برکت ہوگی. ایک جگہ پہ لکھا، غالباً مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ نے فضائل اعمال کے اندر لکھا ہے کہ ایک صحابی سے منقول ہے کہ جس گھر کے اندر لوگ تلاوت کرتے ہیں وہ گھر آسمان والوں کو ایسے نظر آتے ہیں جس طرح دنیا والوں کو ستارے نظر آتے ہیں، یعنی چمکتے ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ بد عمل حافظ کی بھی بہت ساری وعیدیں ہیں، بہت بڑی سزا ہے، بہت بری سزا ہے. لیکن اور جتنی بھی فضیلتیں انہی کے لیے ہے جو با عمل ہو، یا بد عمل تھا پھر توبہ کر لی تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو بھی سرخرو فرمائیں گے، جہنم سے نکال کر جنت میں ضرور اس کو ٹھکانہ عطا فرمائیں گے.